اس ویڈیو میں جناب امتیاز دیوبندی کی اس ویڈیو کا جائزہ لے کر ان کی بد فہمی کا جواب دینے والے ہیں، جو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تھمبنیل دیکھیں، اس پر لکھا ہے ہندوستان کے ہندو اسلام سے دور کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اس کا جواب آپ ہی بہتر دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیوبندیوں کا ہی ان لوگوں سے گہرا تعلق ہے۔ مثلا ان تصویروں کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، سوانح قاسمی جلد دوم صفحہ نمبر 317 پر دارالعلوم دیوبند کو چندہ دینے والوں کے بارے میں لکھا ہے۔ اسی کے ساتھ انہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجئے اسلامی ناموں کے پہلو بہ پہلو منشی تلسی رام، رام سہائے، منشی ہردواری لال، لالا بیج ناتھ، پنڈت سری رام، منشی موتی لال، رام لال، سیوا رام سوار وغیرہ اسما بھی مسلسل ملتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جناب امتیاز دیوبندی صاحب، ان ہندوؤں سے جیسا ربط و تعلق آپ دیوبندی لوگوں کا ہے ویسا ہمارے یہاں نہیں ہے، اس لیے اس کا بہتر جواب آپ ہی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ہندوستان پاکستان جیسے علاقوں میں جناب امتیاز دیوبندی صاحب، ہندوستان پاکستان علاقہ کب سے بن گیا؟ اسلام بڑھنے پھیلنے اور ایک غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگائیں گے اور اپنے ارد گرد علاقوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہمارے ملک ہندوستان و پاکستان میں اسلام کے قریب آنے سے جو چیز روک رہی ہے غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو، وہ ہے درگاہوں پر ہونے والی خرافات، قبروں پر کیے جانے والے سجدے۔ اگر آپ کی یہ بات درست ہے تو اس پر ثبوت دیں کہ آپ نے یہ بات کس بنیاد پر کہی ہے۔ یوں ہی کچھ بھی بک دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس پر ثبوت دینا ہوگا۔ کیوں؟ پہلے تو آپ ایک ہندو کا یہ ایک کلپ ہے، اس کو سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ کیا جائے گا۔ اذان میں کیا بولا جاتا ہے؟ اذان چونکہ آپ لوگوں کو ہندی آتی ہے، اردو نہیں آتی، تو آپ لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک بار کوشش کرو کہ اذان میں بولا کیا جاتا ہے۔ اذان میں یہ کہا جاتا ہے دن میں 5 بار یا 2 بار جب بھی اذان ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یہ بولا جاتا ہے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا حرام ہے، بولا جاتا ہے، مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، قرآن میں لکھا ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ اذان میں لاؤڈ اسپیکر سے بولا جاتا ہے، نہیں تو گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لینا، اذان کا مطلب سرچ کرنا، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا مطلب اس میں بولا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے تو پھر مزاریں کیوں بن رہی ہیں؟ پھر درگاہیں کیوں بن رہی ہیں؟ اتراکھنڈ میں دیکھتے دیکھتے پورے جنگل کے جنگل مزار درگاہیں کہاں سے بن گئی؟ اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، عرب میں ایک بھی مزار نہیں ہے، عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے، اور عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ بت پرستی، کسی بھی اور کے سامنے سجدہ کرنا، کسی بھی اور کے سامنے سر جھکانا، یہ حرام ہے۔ اب مزار میں لوگ سر جھکاتے ہیں کہ نہیں؟ درگاہ میں جھکاتے ہیں کہ نہیں؟ تو سب سوال یہ بنتا ہے، جو قرآن عرب میں ہے وہی قرآن اتراکھنڈ میں ہے، وہی قرآن ہماچل میں ہے، تو وہاں اگر مزار حرام ہے تو بھارت میں حلال کیسے ہو گئی؟ اگر عرب میں درگاہ بنانا حرام ہے، عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے، تو بھارت میں اتنی درگاہیں کیسے بن گئی اور کیوں بن؟ معزز ناظرین، آپ نے سنا، ایک ہندو ہو کر کے یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں قبروں کا سجدہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور وہ عرب کنٹریز کو بھی دیکھ کر کے آئے ہیں کہ وہاں پر کوئی درگاہ نہیں جہاں پر لوگ سجدے کرتے ہوں۔ آخر جو اسلام عرب کے علاقوں میں ہے وہی اسلام تو ہندوستان میں ہے، وہاں پر قبر پرستی نہیں، یہاں پر قبر پرستی ہے۔ اس کے علاوہ کہ شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، لیکن ہندوستان و پاکستان میں ہر درگاہ میں، ہر مزار پر یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اس ہندو نے جو بات کہی ہے وہی بات آپ لوگ بھی کہتے ہیں، فرق بس اتنا ہے کہ یہ بیچارہ اسلام کی اصل تعلیمات سے ناواقف ہے، جبکہ دیوبندی وہابی واقفیت کے باوجود جہالت آمیز گفتگو کرتے ہیں۔ اس ہندو نے کہا کہ جب اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت حرام ہے تو پھر مزاریں کیوں بن رہی ہیں، درگاہیں کیوں بن رہی ہیں؟ امتیاز دیوبندی صاحب، آپ بتائیں
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا محض حرام ہے یا شرک ہے۔ یہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کی آن لائن سائٹ کا فتویٰ ہے۔ اس میں آپ کے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ عبادت کسی دوسرے کے لیے کرنا شرک ہے، مطلب ہندو نے جو کہا وہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی اور کے لیے جب عبادت حرام ہے تو مزاریں کیوں بن رہی ہیں، درگاہیں کیوں بن رہی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مزار و درگاہ عبادت کے لیے بنتی ہیں، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ ظاہر ہے کسی دیوبندی وہابی کی بات آپ نے سنی ہوگی یا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوگا، کیونکہ وہی لوگ مزار پہ جانے کو عبادت قرار دے کر جانے والوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو بتا دوں کہ مزارات اولیاء اللہ صرف ہندوستان پاکستان ہی میں نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں ہے، اور مزارات و درگاہ عبادت کے لیے نہیں بنائی جاتی ہیں بلکہ عبادت کے لیے مزارات و درگاہ سے متصل ہی مسجد بنی ہوتی ہے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ اس لیے جناب امتیاز دیوبندی صاحب جس ہندو کی ویڈیو آپ نے اٹھائی ہے ان سے یہ بتا دیں، اور آپ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مزارات و درگاہ عبادت کی جا نہیں ہے، اور مزارات پر صرف سنی ہی نہیں جاتے ہیں بلکہ دیوبندی بھی جاتے ہیں۔ بطور دلیل آپ ان تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس ہندو نے کہا کہ عرب میں ایک بھی مزار نہیں ہے۔ اب ان کو کون بتائے کہ آپ جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں عرب میں نجدی حکومت ہے جو بدقسمتی سے مزارات کے وجود سے چڑھتی ہے، اولیاء اللہ سے چڑھتی ہے، مگر باقی ڈھیروں خرافات کرنے میں انہیں کوئی شرم نہیں آتی۔ عرب کے ان نجدیوں اور ہندو پاک میں ان کے ٹکڑوں پر پل رہے دیوبندیوں، وہابیوں، غیر مقلدوں کو عرب کی موجودہ حکومت کے برے حرکات اور اسلام کو بدنام کرنے والے خرافات پر بولنے میں منہ اور قلم میں لقوہ مار جاتا ہے، مگر مزارات پر جاہل گنوار لوگوں کے خرافات پہ بولنے کے لیے ان کے منہ میں ایک ہاتھ لمبی زبان ہو جاتی ہے۔ موجودہ نجدی حکومت کو دیکھ کر جو بھی اسلام کو سمجھنا چاہے گا وہ ہدایت پانے کے بجائے مزید ضلالت و گمراہی میں پڑ جائے گا، مگر مجال ہے کہ دیوبندی وہابی ان نجدیوں کی خرافات پر بولنے کی ہمت و جرأت کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ عرب میں جو لوگ یا جو علماء و ائمہ موجودہ حکومت کے خلاف حق بیانی کی اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ثبوت کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہے، جسے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس ہندو نے کہا کہ بت پرستی، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، کسی اور کے سامنے سر جھکانا یہ حرام ہے، اور مزار میں لوگ سر جھکاتے ہیں کہ نہیں، درگاہ میں جھکاتے ہیں کہ نہیں؟ تو سوال یہ بنتا ہے کہ جو قرآن عرب میں ہے وہی قرآن یہاں بھی ہے، تو وہاں اگر مزار حرام ہے تو بھارت میں حلال کیسے ہو گئی؟ اگر عرب میں درگاہ بنانا حرام ہے تو بھارت میں اتنی درگاہیں کیسے بن گئی؟ اس ہندو کے ان سوالات کے پیچھے وہی جہالت ہے جو دیوبندی وہابی پھیلاتے رہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب میں بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات تھے، جس طرح دنیا کے مختلف مقامات پر آج بھی بعض انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، ائمہ و محدثین، فقہاء کرام، علماء کرام اور اولیاء اللہ کے مزارات موجود ہیں۔ اگر یہ حرام ہوتا تو یہ کیسے نظر آتے؟ ظاہر ہے کہ غلط فہمی اور جہالت ان دیوبندیوں وہابیوں نے ایسی پھیلائی ہے کہ غیر مسلموں کے ذریعے بھی اسلام پر انگلیاں اٹھائی جانے لگی ہیں، جسے اٹھا کر امتیاز پلاموی دیوبندی بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مزار پر جانے والے اولاً تو سر جھکاتے نہیں، اور اگر کوئی جھکاتے بھی ہیں تو وہ چادر بوشی کرتے ہیں، یا بعض مقام پر غلط فہمی کی وجہ سے نادان عوام کے ذریعے ایسا ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مزار شریف پر جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف مسلم ہی نہیں جاتے بلکہ غیر مسلم بھی جاتے ہیں، اور بعض غیر مسلم جب مزار شریف پر جاتے ہیں تو عقیدت میں ڈوب کر مکمل مسلمانوں کی طرح کپڑے اور ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں، اور وہاں جا کر سر سجدے کی طرح جھکا دیتے ہیں، جسے دیکھ کر باقی نادان اور بے علم عوام جو اکثر دوسروں کو دیکھ کر ہی دینی کام بھی کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس غیر مسلم کو سجدے جیسی حیت میں دیکھ کر یہ بھی ان کی نقل کر بیٹھتے ہیں، جسے دیکھنے والے دیوبندی وہابی سجدہ کا نام دے کر گنتی کے چند لوگوں کی وجہ سے تمام لوگوں کو مطعون کرتے ہیں، اور ان پر شرک کا فتویٰ لگا کر مشرک قرار دیتے ہیں ان تمام لوگوں کو۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ مزارات اولیاء اللہ پر کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے ان مزارات کو جن پہ جاہل عوام کا قبضہ ہے یا دنیا طلب لوگوں نے ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، ان مزاروں کو مت دیکھیے، بلکہ ان مزاروں کو دیکھیے جو عوام الناس کی دخل سے دور اور تعلیم یافتہ لوگوں کی دیکھ ریکھ میں ہے، انہیں دیکھیں۔ مثلا بریلی شریف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے مزار شریف کو جا کر دیکھ لیں، کوئی خرافات نہیں۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور آپ چلے جائیں، وہاں بھی کوئی خرافات نہیں۔ مالیرا شریف چلے جائیں، وہاں بھی کوئی خرافات نہیں۔
ایسی اور بھی ہندو پاک میں کئی مزارات ہیں جہاں علماء کی رہنمائی حاصل ہے، وہاں کسی بھی قسم کا غیر شرعی کام ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہی سنیت ہے۔ باقی مزارات پہ ہونے والے کام کے ذمہ دار علماء اہل سنت نہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات ہمیشہ سے وہی ہے جو ہماری کتابوں میں آج بھی درج ہے۔ ان تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ دیوبندی وہابی مولوی بات سمجھنا نہیں چاہتے، ورنہ اگر سمجھ لیں تو پھر لوگوں کو گمراہ کیسے کریں گے؟ مزارات پر نادانوں ناواقف عوام کے ذریعے ہونے والے خرافات ہی کا تو بہانہ ہے، جس کو بنیاد بنا کر سیدھے سادے لوگوں کو یہ دیوبندی وہابی گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ مزارات پر اکثر غیر مسلم اور نادان اور شریعت سے ناواقف لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، جن کی اصلاح پر علماء کی تحریری و تقریری کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ ہم جب ہندو مذہب میں تھے، ہندو دھرم میں تھے، تو وہاں پر تو مورتیوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، ان سے منتیں مانگا کرتے تھے، اور جب اگر ہم مسلمان بن جائیں گے تو مسلمان بننے کے بعد بھی ہمیں درگاہوں پر ہی سر جھکانا پڑے گا، ان کے سامنے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، ان سے ہی مانگنا پڑے گا۔ تو پھر ہمارے ہندو مذہب میں، مسلمان مذہب میں، اسلام مذہب میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ناظرین، امتیاز دیوبندی کا جھوٹ اور ان کی بیوقوفی دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ہندو کہتا ہے ہم جب ہندو مذہب میں تھے، ہندو دھرم میں تھے۔ سوچئے کہ کوئی ہندو یہ کیسے کہے گا کہ جب ہم ہندو مذہب میں تھے؟ ہندو تو ہندو مذہب میں ہے ہی، تو پھر ہندو مذہب میں تھے یہ کیوں کہے گا؟ پھر آگے کہتے ہیں کہ وہ ہندو کہتا ہے کہ اگر ہم مسلمان بن جائیں گے تو مسلمان بننے کے بعد بھی ہمیں درگاہوں پر ہی ان کے سامنے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، ان سے ہی مانگنا پڑے گا، تو پھر ہمارے ہندو مذہب اور مسلمان مذہب میں، اسلام مذہب میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ عجیب بیوقوف انسان ہے یہ۔ ان کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کس بات کو کیسے بولنا ہے، اور چلا ہے دیوبندیت کی ترجمانی کرنے۔ ناظرین، ہنسنے کا موقع نہیں ہے یہ، بلکہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگوں نے ویڈیو بنا بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ عجیب عجیب جہالتیں، حماقتیں کر کے یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اسلام و سنیت سے متنفر کرتے ہیں، اور لوگ تماشا بین ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا علاج بر وقت کرنا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، دراصل کسی ہندو نے یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہ جھوٹ امتیاز دیوبندی نے خود گڑھ کر باتیں بنانے کی کوشش کی ہے، جس کا جواب بھی آپ سن لیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اس ہندو سے آپ جا کر کہہ دیں، یا آپ خود بھی سمجھ لیں کہ مزارات اولیاء اللہ پر جانا فرض و واجب نہیں ہے، یا شریعت کا کوئی تاکیدی حکم نہیں ہے کہ اگر مزار شریف پر نہ جانا چاہے تو وہ مسلمان ہی نہ رہے، یا مزار شریف پر ہی جا کر دعا مانگنی ہوگی ورنہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں۔ دعا جہاں سے بھی کی جائے گی، اگر اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے تو باب اجابت تک ضرور پہنچے گی۔ مسلمان کا اسلام، ان کا ایمان مزارات پر جانے اور وہاں جا کر دعا کرنے پر منحصر نہیں ہے کہ یہ نہ کرے، یعنی مزار شریف پر نہ جائے اور وہاں جا کر دعا نہ کرے تو وہ مسلمان ہی نہ رہے۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اس بات کا علم تو آپ کے پاس بھی ہوگا، مگر آپ کو تو بس گمراہی پھیلانی ہے، سو گمراہی پھیلانے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو بنا دی۔ ویسے اگر ہندو کو اتنا زیادہ ہی دلیل بنانے کا شوق آپ کے دل و دماغ میں جاگ گیا ہے، آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے، تو یہ دیکھیں کتاب سوانح قاسمی جلد دوم، اور اس کے صفحہ نمبر 440 پر لکھا ہے، پنڈت دیانند کہتے پھرتے تھے کہ دنیا کے تمام بت پرست قوموں میں سب سے بڑے بت پرست مسلمان ہیں۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے جناب امتیاز دیوبندی صاحب؟ ویسے آپ اس کتاب کے مذکورہ صفحہ پر جا کر دیکھ لیں، آگے پیچھے کے صفحات بھی دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کے مولوی نے پنڈت دیانند کے اس دعوے کا جواب نہیں دیا۔ تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام بت پرستوں میں سب سے بڑے بت پرست مسلمان ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ اہل سنت کے بغض و عناد میں آپ لوگ کتنے گر چکے ہیں، ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ۔ اب یہاں پر کوئی مشورہ دینے کے لیے آئے گا، میرے ویڈیو کا جواب دینے کے لیے آئے گا کہ ہمارے علماء نے تو صاف صاف طور پر لکھا ہے کہ قبروں کا سجدہ کرنا حرام ہے، اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان قبروں کا سجدہ عبادت کے طور پر نہیں کرتا، سجدہ تعبدی حرام ہے۔ سجدہ تعبدی یعنی عبادت کے نام پر اگر سجدہ کوئی کر رہا ہے تو یہ شرک ہے، اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی تعظیماً کر رہا ہے تو کفر نہیں کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے، البتہ بڑا گناہ کہیں گے۔ تو بھائی مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ایک غیر مسلم کو یہ پتہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی کیا ہوتا ہے، سجدہ تعبدی کیا ہوتا ہے، عبادت کا سجدہ کیا ہوتا ہے، تعظیم کا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ سجدہ سجدہ ہوتا ہے۔ عام مسلمانوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں کہ سجدہ تعبدی کیا ہوتا ہے، سجدہ تعظیمی کیا ہوتا ہے، اور وہ پہچانیں گے بھی کیسے؟ آج بڑی فکر ہو رہی ہے جناب آپ کو غیر مسلم کی،
غور کریں، اگر غیر مسلم اسلامی تعلیم کو اپنی نااہلی یا کم علمی کی وجہ سے غلط سمجھنے لگے یا تعصب کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے غلط سمجھنے لگے، تو مسلمانوں کو اس اسلامی تعلیم کو چھوڑ دینا چاہیے یا اسے صحیح تعلیم سے آگاہ کرنا چاہیے۔ مثلا سوانح قاسمی کا حوالہ جو پیچھے گزر چکا ہے، جس میں مسلمانوں کو بت پرست کہا گیا ہے۔ غیر مسلم کہتے ہیں کہ مسلمان بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں اور ثبوت میں خانہ کعبہ کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو کیا ہم استقبال قبلہ چھوڑ دیں یا ان کو صحیح باتوں سے آگاہ کریں گے؟ ظاہر ہے صحیح بات جو ہے اس سے اسے آگاہ کریں گے، تسلیم کیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو اس کی مرضی، مگر اپنے کام کو تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں نا۔ بالکل اسی طرح اگر مزارات اولیاء اللہ کے تعلق سے کسی غیر مسلم کو اگر غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے گی، یا اسے بطور دلیل پیش کر کے اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں سے لوگوں کو نفرت دلائی جائے گی۔ یہ تو انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو شیطان ہی کرے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 18، اس کے صفحہ نمبر 113 اور 114 پر ایک سوال و جواب ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بت پرستی کرنے والے لوگ یعنی غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جس طرح غیر مسلم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی کعبہ کی پرستش کرتے ہیں، جس کے جواب میں آپ کے مفتی صاحب نے بتایا کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کا استقبال کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ بریلی مذہب کے علماء نے قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ثابت کر دیا کہ تمام بزرگوں کو اللہ پاک نے دنیا کی تمام چیزوں کا اختیار دے دیا، مختار کل بنا دیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے کہ ہمارے سامنے ہمارے ہتھیلی میں رکھی ہوئی چیز ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے بزرگان دین اپنی جگہ پر آتے ہوئے پوری کائنات کو مثل کف دست کے دیکھ رہے ہیں، ہتھیلی کی طرح سب چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور تمام دکھ درد کو دور کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے اور ان سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، ان باتوں پہ آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا، جبکہ آپ کو حوالہ ضرور دینا چاہیے تھا۔ اگلی ویڈیو میں اس پر حوالے آپ ضرور لگائیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اور کہاں ڈنڈی ماری ہے، اور ساتھ میں گھر کا راستہ بھی آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ ویسے آپ کی عقل کو قدر ہوش میں لانے کے لیے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں کتاب ملفوظات فقیہ الامت جلد 2 صفحہ نمبر 40 پر آپ کے مولوی صاحب کہتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو روئے زمین کا کشف حاصل ہے، تمام روئے زمین میرے سامنے مثل خطوط کف دست ہے۔ تو کیا خیال ہے جناب امتیاز دیوبندی صاحب؟ ابھی آپ کف دست کے متعلق خود کہہ رہے تھے نا، لیکن یہ تو آپ کے مولوی ہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا فرمایا ہے، تو اس پر بھی کچھ لب کشائی کریں گے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے محمود الحسن دیوبندی صاحب پر بھی کچھ لب کشائی کرنے کی ہمت کریں گے یا پھر بغلیں ہی جھانکیں گے؟ اور پھر کوئی قرآن ثابت کرتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتیوں سے مدد مانگی ہے، کوئی آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو قرآن کریم نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے یا ان سے مدد مانگو۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، تو اگر کوئی بندہ ولی سے مانگ رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ جب اس طرح کے دلائل دے کر کے عوام کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ صاحب مزار ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، صاحب مزار سے جو کچھ مانگو وہ دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے سامنے عوام سجدہ بھی کر رہی ہے، منتیں بھی مانگ رہی ہیں، تو پھر سجدہ تعبدی میں اور سجدہ تعظیم میں کیا فرق رہ جاتا ہے ایک عام پبلک کے لیے؟ عجیب انسان ہے آپ۔ اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنے سے سجدہ خواہ تعبدی ہو یا تعظیمی، اس سے اس کا کیا تعلق؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وضاحت کریں۔ کیا غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس پر ویڈیو بنائیں، ہم اس کا جواب دیں گے، مگر اس طرح گول مول بات کر کے کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ جو بات بھی کہیں اس پر دلیل دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کیا کہہ دیا جس سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے، اور اس پر آپ کا کیا اعتراض ہے، تاکہ ہم آپ کو آپ کے گھر کا راستہ دکھا کر بتائیں کہ دیوبندیت کی حقیقت کیا ہے اور آپ لوگ دکھاتے کیا ہیں۔ اور اس بنیادی بات کو سمجھنا کتنا آسان ہو سکتا ہے غیر مسلموں کے لیے، ہندوؤں کے لیے یہ بالکل کھچڑی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کو اگر اسلام سے قریب آنے سے کوئی چیز روک رہی ہے تو دیگر وجوہات میں سب سے اہم، سب سے بڑی وجہ درگاہوں پر ہونے والے خرافات، مزارات پر ہونے والے سجدے اور چادر گاگر کا سسٹم ہے۔ آج واقعی ہندوؤں سے آپ کے اندر کچھ زیادہ ہی ہمدردی پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کو مزارات سے اتنی ہی اگر نفرت ہے اور واقعی چادر گاگر ہندوؤں کے مسلمان ہونے میں رکاوٹ ہے تو اس پر دلیل دیں کہ کوئی ایسا ہو جو اسلام کے دامن میں آنا تو چاہا مگر ان وجوہات کی بنا پر وہ مسلمان نہیں ہوا۔
ورنہ ایسے ہی جو منہ میں آئے وہ بک دینا ہی اگر کافی ہے تو میں کہتا ہوں ہندوؤں کے مسلمان ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ دیوبندیت اور وہابیت ہے کہ یہ توحید کے نام پر ایک خدا سے جڑنے کو تو کہتے ہیں مگر اللہ والوں کا گستاخ بنا دیتے ہیں۔ آپ اپنی بات پر ثبوت دیں، میں اپنی بات پر ثبوت دوں گا۔ اس لیے ان تمام غیر اسلامی رسم و رواج سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ درگاہوں پر چکر لگا کر چادر، گاگر، سجدہ وجدہ، ان سے منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا سب کچھ بند کر دینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک و مختار ہے، وہی روزی دینے والا، اولاد دینے والا ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کو غیر اللہ کے پاس جا کر کے ان چیزوں کا سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اس میں کون کون سے کام غیر شرعی ہیں پہلے آپ اس کی وضاحت کریں۔ اور درگاہوں کا چکر تو خود دیوبندی بھی لگاتے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے مولوی صاحبان، اور چادر گاگر اور سجدہ وجدہ جسے آپ کہہ رہے ہیں اور ان سے منتیں مانگنا اور نہ مانگنا، ان سب کے متعلق علماء اہل سنت کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ ان سب کی کیا حیثیت ہے۔ اور بقول آپ کے جب اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا، اولاد دینے والا ہے، تو پھر مسلمانوں کو غیر اللہ کے پاس جا کر سوال کرنے کی کوئی ضرورت اگر نہیں ہے تو یہاں تقریر کرنے سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے مولویوں کو جا کر سمجھائیں جو اس قسم کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھ کر دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب امداد المشتاق ہے، اس کے صفحہ نمبر 118 پر اپنے ایک بزرگ کی شان بتاتے ہیں کہ پیر نے اپنے مرید سے کہا کہ فقیر مرتا نہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔ فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا۔ قبر سے زندہ انسان جیسا فائدہ آپ کے گھر میں اٹھایا جا رہا ہے۔ جناب امتیاز صاحب کچھ بولیں گے اپنے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی پر، یا چپ شاہ بن جائیں گے؟ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 123 کو دیکھیں، اس میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، میرے حضرت کا ایک جلاہا مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر حاضر ہوا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں، بلکہ مزار شریف پہ جا کر یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ ہی کہہ رہے تھے نا کہ جب اللہ سب کچھ دیتا ہے تو غیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، تو اب اپنے گھر کے مولویوں کو یہی بات سمجھائیں کہ وہ غیر اللہ کے پاس کیا کرنے گئے، اور اگر گئے بھی تو پھر اس کو کتاب میں لکھ کر دنیا بھر میں پھیلا کر وہ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا اس سے ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی؟ خیر اب آگے دیکھیے کیا ہوا۔ مزار پر مانگا گیا تو مزار سے کیا جواب ملا؟ لکھتے ہیں آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کہ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ پائین قبر سے ملا کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے مزار پہ جا کر مافوق الاسباب مانگا بھی جا رہا ہے اور وہاں سے روزانہ روپے بطور وظیفہ مل بھی رہے ہیں، اور اسے آپ کے حکیم الامت کتاب میں لکھ کر دنیا بھر میں پھیلا بھی رہے ہیں۔ مگر اولیاء اللہ کے خلاف آپ لوگ بکواس ایسے کرتے ہیں جیسے ابھی دودھ سے نہا کر آئے ہوں۔ کیا اشرف علی تھانوی اور مزار سے مانگنے والے مرید اور صاحب مزار کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ یہی نہیں جناب، بلکہ آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب بھی غیر اللہ سے ہی عرض کرنے پر پیدا ہوئے، کیونکہ ان کے والد صاحب قاطع النسل دوا کھا کر بچہ پیدا کرنے کی طاقت کھو چکے تھے۔ پھر جناب اشرف علی تھانوی صاحب کیسے پیدا ہوئے، کچھ بتائیں گے آپ؟ ناظرین اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کے متعلق آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔